اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس بابرکت محفل میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس کے حوالے سے اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام ہم سب کے سامنے ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح ساتھ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کوششیں تھیں اسلام کی اشاعت کے حوالے سے، اس میں جس طریقے سے انہوں نے بھرپور آپ کا ساتھ دیا، مالی طور پر بھی اور ہر طرح سے اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے آپ کا جو کردار ہے وہ دین اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے، اور اسلامی تاریخ جو ہے آپ کی عظیم جو قربانیاں ہیں اور جس طریقے سے آپ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بن کر ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسلامی تاریخ کا یہ ایک روشن باب ہے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ہی آپ کو صدیق کا خطاب ملا، جب کہا گیا، پوچھا گیا کہ کیا اتنے سے ٹائم فریم میں کوئی شخص اتنا سفر کر سکتا ہے؟ تو جواب ملا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہ بات ہے تو یہ بالکل حق بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے، صحابہ اکرام نے دین اسلام کی اشاعت کی اور ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے، اور اسلامی ہسٹری جو ہے وہ اس پر ناز کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دوستوں نے، ان ساتھیوں نے، ان جانثار صحابہ نے کس طریقے سے اسلام کے ابتدائی دنوں میں جن مشکلات کا سامنا کیا، مالی طور پر، جانی طور پر، اور کیا کیا تکالیف برداشت کی۔ یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے جسے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بھی سکھانی چاہیے، یہ باتیں بتانی چاہیے، یہ باتیں کہ صحابہ اکرام جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو اہل بیت ہیں، ان کا دین اسلام کی آبیاری میں کیا کردار ہے۔ اللہ پاک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمارے جو نئی نسل ہے خصوصی طور پر ان کو بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔